بسم الله الرحمن الرحيم. كالذي قيل إن رجلا سلك مفازة فيها خوف من السباع وكان الرجل خبيرا بوعث تلك الأرض وخوفها فلما سار غير بعيد اعترض له ذئب من أحد الذئاب وأضراها فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد نحوه خاف منه ونظر يمينا وشمالا ليجد موضعا يتحرز فيه من الذئب فلم ير إلا قرية خلف واد فذهب مسرعا نحو القرية فلما أتى الوادي لم ير عليه قنطرة ورأى الذئب قد أدركه فألقى نفسه في الماء وهو لا يحسن السباحة وكاد يغرق لولا أن بصر به قوم من أهل القرية فتواقعوا لإخراجه فأخرجوه وقد أشرف على الهلاك. اس شخص کی طرح یہاں ایک بات سے دوسری بات اور ایک قصے سے دوسرا قصہ، ایک کہانی سے دوسری کہانی خوب نکلتی رہیں گی اس کتاب میں، اور ہر قصے میں اور ہر کہانی میں کوئی عبرت کی چیز ہوتی ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی زندگی کا فلسفہ ہوتا ہے، زندگی کا کوئی قیمتی اصول ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک شخص اپنی زندگی میں بہترین ہدایات حاصل کر سکتا ہے، کہاں کس طرح اس کو رہنا اور جینا ہے یہ سیکھ سکتا ہے۔ اس شخص کی طرح کالذی قیل، اس بات کی طرح جو کہی گئی ہے، اس قصے کی طرح، اس کہانی کی طرح جو بیان کی گئی ہے۔ کالذی قیل، کالذی قیل ای کالمثل الذی قیل، اس کہانی کی طرح جو بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی ان رجلا سلک مفازۃ، ایک آدمی صحرا میں چلا، سلک یسلک سلوکا کا معنی ہے چلنا، سلک علی کذا کہ معنی چلنا، کالذی سلک ان رجلا سلک مفازۃ، مفازہ کہتے ہیں صحرا کو، اور مفازہ نام رکھا گیا ہے تفاؤلاً، تفاؤلاً مفازہ نام رکھا گیا۔ تفاؤلاً کا مطلب یہ کہ امید یہ ہے کہ وہ کامیابی کی جگہ ہوگی، فاز یفوز فوزاً کے معنی کامیاب ہونا۔ صحرا میں چلنے والا عام طور سے پیاس کا شکار ہو کر یا صحرائی آفتوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو صحرا ہوتے ہیں ریت کے سمندر، وہاں پانی نہیں ملتا اور سفر بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، اور گرمی انتہائی شدید ہوا کرتی ہے گرمی کے موسم میں، تو وہاں چلنے والا شخص عام طور سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کے بڑے بڑے صحرا ہیں، جزیرۃ العرب میں الربع الخالی نام سے بہت بڑا صحرا ہے، اور آج بھی وہاں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی ان دنوں میں بھی، ابھی کچھ روز پہلے کی کہانی ہے کہ وہاں کچھ نوجوان گھومنے پھرنے کے لیے گئے اور گاڑی ان کی ریت کے سمندر میں اس طرح پھنسی کہ نہیں نکال سکے، اور کھانے پینے کا جو ان کے پاس سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے، موت آ گئی۔ تو صحرا اس قسم کے ہوا کرتے ہیں، ان میں سے گزرنے والا شخص کم بچتا ہے، یا یہ کہ اس کے بارے میں ہلاک ہونے کا بہت اندیشہ رہتا ہے، تو اس کی جگہ ہلاکت کی جگہ، نام تو یہ ہونا چاہیے ہلاکت کی جگہ، موت کی جگہ، موت کی گھاٹی، موت کا کنواں، موت کا صحرا۔
مگر تفاؤلاً نام رکھ دیا ہے مفازتن، یعنی امید یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے وہاں سے، امید یہ ہے کہ فوز و فلاح پاتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے. اس طرح مفازتن اسے کہا گیا ہے. جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص اسے سلیم کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلیمن کا مطلب یہ ہے امید یہ ہے کہ سلامت رہے گا اور بچ جائے گا. تفاؤلاً اسے سلیم کہا جاتا ہے نا. ورنہ ڈر تو یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، سانپ نے کاٹ لیا ہے تو مر جائے گا، موت کا ڈر ہے، مگر اسے تفاؤلاً سلیم کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. سلک مفازتاً فیہا خوف من السباع، اس کہانی کی طرح جو بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص صحرا میں چلا، ایسے صحرا میں چلا جہاں درندوں کا خوف تھا. وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخَوْفِهَا، اور وہ شخص اس زمین کی ہولناکی اور خوفناکی سے واقف تھا. وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا، خبیر کہتے ہیں ماہر کو، تجربے کار کو، بصیرت مند کو. ایک سرزمین سے پوری طرح واقف ہے، اس کے راستوں سے، اس کی گھاٹیوں سے، اس کی وادیوں سے، اس میں خطرات کی جگہوں سے سب سے واقف ہو تو خبیر بالارض کہیں گے. وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ، بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ، وعث کا مطلب ہے راستوں کا ٹیڑھا میڑھا ہونا، راستوں کا خوفناک اور ہولناک ہونا، راستوں کا مشکل ہونا، دشوار گزار گھاٹیاں، وادیاں، راستے. وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخَوْفِهَا، اور وہ شخص اس سرزمین کی ہولناکی اور اندیشوں سے واقف تھا. فَلَمَّا سَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ اعْتَرَضَ لَهُ ذِئْبٌ مِّنْ أَحَدِّ الذِّئَابِ وَأَضْرَاهَا، جب وہ تھوڑی دور چلا، غیر بعید کا مطلب ہے دور نہیں، کا مطلب یہ تھوڑی دور چلا، غیر بعید. اور جب آدمی تھوڑی دور چلا، اعترض له، تو اس کے راستے میں ایک تیز ترار خوفناک نہیں، اضرا کا معنی ہے خونخوار، اضرا کا معنی کیا ہے؟ خونخوار، خون پینے والے جانوروں کو الوحوش الضاریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الوحوش الضاریہ، ضاد سے، خونخوار شیر، الاسد الضاری، الاسد الضاری، الاسود الضواری، الاسود الضواری، خونخوار شیر، اسد کی جمع اسود. یہ اس سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اضرا من احد الذئاب واضراها. احد کا معنی ہے تیز ترار، تیز ترار، تیز ترار اور خونخوار بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے سے اس کا سامنا ہوا. اعترض له کا معنی ہوتا راستے میں رکاوٹ بننا یا راستہ روک لینا، راستے میں رکاوٹ بننا یا راستہ روک لینا، راستے میں آڑے آ جانا، آڑ بن جانا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اعترض یعترض. فلما سار غیر بعید، یہ شرط ہے، اعترض له ذئب، یہ اس کی جزا ہے. جب تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ایک تیز ترار اور خونخوار بھیڑیے نے اس کا راستہ روکا. فلما رأى، یا اس کے راستے میں آ گیا، اس کے سامنے آ گیا. فلما رأى الرجل ان الذئب قاصدا، یہاں قاصدا لکھا ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر کسی نحوی کو اس کی وجہ سمجھ میں آئے تو وہ بتائیں گے، ہے نا، نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی. کچھ قاصدا کاتب کی غلطی ہوگی. فلما رأى الرجل ان الذئب قاصد نحوه خاف منه ونظر يمينا وشمالا، جب آدمی نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کی جانب آ رہا ہے، ذئب بھیڑیا جمع ذئاب، جب دیکھا
کہ بھیڑیا اس کی جانب آ رہا ہے تو اسے ڈر لگا اور دائیں بائیں جانب دیکھا، نظر یمینا و شمالا، اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا، لیجد موضعا یتحرز فیہ من الذئب، تاکہ اسے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ بھیڑیے سے بچ سکے۔ تحرز یا تحرز، تحرزن کا معنی ہے بچنا، تاکہ اسے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ بھیڑیے سے بچ جائے۔ فلم یرا الا قریۃ خلف واد، فلم یرا الا قریۃ خلف واد، اس نے ایک وادی کے پیچھے ایک گاؤں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا سوائے ایک گاؤں کے جو وادی کے پیچھے تھا۔ وادی کہتے ہیں برساتی نالے یا برساتی ندی کو جو برسات کے موسم میں چلتی ہے۔ ایک تو وہ ندی ہوتی ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے سال بھر، لائف ٹائم، اس کو دریا کہتے ہیں، عموماً اسے کیا کہتے ہیں؟ دریا کہتے ہیں، اسے وادی نہیں کہتے۔ وادی کہتے ہیں اس ندی کو جو بارش آنے پر چلتی ہے، پہاڑوں میں سے یا کنکریلی زمینوں میں بارش کا پانی برستا ہے اور وہاں سے وہ پانی بہہ نکلتا ہے، چلتا ہے اور ایک نالا یا ایک اپنا راستہ بنا کر کے چلتا ہے، اسے عام طور سے یہاں ندی کہہ دیتے ہیں، اور عربی میں اسی کو وادی کہتے ہیں۔ اسی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ وادی، وادی جمع ودیانت، وادی کی جمع کیا ہے؟ فلم یرا الا قریۃ خلف واد، اسے صرف وادی کے پیچھے ایک گاؤں دکھائی دیا، اسے وادی کے پیچھے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ فذهب مسرعا نحو القریہ، وہ بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف چلا، مسرعا، اسرع یسرع اسراعا، جلدی جلدی گاؤں کی طرف چلا، یا تو یہ کہہ سکتے ہیں تیز تیز گاؤں کی طرف چلا یا بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف چلا۔ فلما اتى الوادی لم ير علیہ قنطرۃ، جب وادی کے پاس پہنچا تھا وہاں پل نہیں پایا، لم ير علیہ قنطرۃ، وہاں پل نہیں پایا۔ قنطرۃ پل کو کہتے ہیں، جمع قناطیر، القناطیر المقنطرہ قرآن کریم میں۔ قنطرہ کا معنی کیا ہے؟ پل، پل، برج۔ وَرَأَى الذِّئْبَ قَدْ أَدْرَكَهُ، اور بھیڑیے کو دیکھا کہ اسے پکڑ ہی لیا ہے، اسے آ لیا ہے۔ قد ادرکہ، بھیڑیے کو دیکھا کہ اسے آ لیا ہے یا اسے پکڑ لیا ہے یا اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ، تو اس نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا جبکہ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ لا يحسن السباحة کا مطلب ہے اچھی طرح تیرنا نہیں جانتا تھا۔ لا يحسن السباحة، اچھی طرح تیرنا نہیں جانتا۔ احسن السباحة کا مطلب ہے اچھی طرح تیرنا۔ فلان یحسن السباحة کا ترجمہ ہوگا فلاں اچھی طرح تیرتا ہے یا خوب تیرنا جانتا ہے۔ سباحة کا معنی تیراکی۔ وَكَادَ يَغْرَقُ لَوْلَا أَنْ بَصُرَ بِهِ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فَتَوَاقَعُوا لِإِخْرَاجِهِ، اور قریب تھا کہ ڈوب جاتا اگر گاؤں والے اس کو نہ دیکھ لیتے۔ لولا ان بصر به قوم من اہل القریہ، اگر گاؤں والوں میں سے ایک جماعت یا کچھ لوگ اسے نہ دیکھ لیتے تو ڈوب ہی جاتا۔ فتواقعوا لإخراجہ، وہ اسے نکالنے کے لیے کود پڑے، پھر وہ اسے نکالنے کے لیے کود پڑے۔ فأخرجوہ وقد اشرف علی الہلاک، تو اسے نکال لیا اس حال میں کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ قد اشرف علی الہلاک، ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا، قریب ہونا، یہ دیکھیے یہ تعبیر ہے، اشرف علی الہلاک۔ اشرف علی الہلاک کا معنی کسی کے قریب پہنچ جانا، ایک دم ہلاکت کے قریب پہنچ جانا، اشرف علی کذا۔ تواقعوا لإخراجہ، تواقع یا توقع کا مطلب ہے وہ سب کے سب نکالنے کے لیے کود پڑے، یہ سوچ رہا میں نکال لوں، یہ سوچ رہا میں نکال لوں، یہ سوچ رہا، اس نیت سے سب کود پڑے، تو اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا یہاں پہ۔ فتواقعوا لإخراجہ فأخرجوہ وقد اشرف علی الہلاک۔